میدان عمل میں عوام کی موجودگی اور اسلامی استقامت دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنانے کی کلید ہے، قائد انقلاب اسلامی کا خطاب۔ علماء اسلام اور اسلامی بیداری، تہران میں بین الاقوامی کانفرنس، سید حسن نصر اللہ سمیت ممتاز اسلامی اسکالروں کی شرکت۔ عراق میں دہشت گردی اور بدامنی، العمارہ میں کار بموں کے دھماکے، 113 سے زائد شہید اور زخمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، خبرنامے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sehertv.ir اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے خبریں@sehertv.ir۔ انٹرنیٹ پر براہ راست ہماری نشریات آپ ان پتوں پر دیکھ سکتے ہیں: urdu.sehertv.ir/Android، urdu.sehertv.ir/iOS اور urdu.sehertv.ir/live۔ لیجیے اب آپ تفصیل کے ساتھ خبریں ملاحظہ فرمائیے۔ قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمہ سید علی خامنہئی نے فرمایا ہے کہ اسلامی اصولوں پر ثابت قدم رہنا اور میدان عمل میں عوام کی موجودگی دو اہم کلیدی عوامل ہیں جن کی وجہ سے دشمنوں کی تمام سازشیں، ہتھ کنڈے اور مکر و فریب ناکام ہو جاتے ہیں۔ ابعاد این بیداری مبارک بسی گسترده و دارای امتدادی رمزگونه است۔ قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمہ سید علی خامنہئی نے پیر کو تہران میں علماء اسلام اور اسلامی بیداری کے زیر عنوان بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب میں فرمایا کہ مذہبی مراکز اور ان کے مقام و منزلت کا تحفظ، طویل المیاد ہدف کا تعین، مغرب کے وعدوں پر بھروسہ کرنے کے تلخ تجربات کی تکرار سے پرہیز، قومی اور مذہبی خونریز جنگ بھڑکانے کے تعلق سے کی جانے والی سازشوں سے ہوشیار رہنا اور مسئلہ فلسطین کو فراموش نہ کرنا، یہ وہ موضوعات ہیں جنہیں اسلامی بیداری کی تحریکوں کے اہم معیارات اور کسوٹی کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ اسلامی بیداری ایک حیرت انگیز واقعہ اور لہر ہے، اور اگر صحیح اور سالم یہ لہر بچ جائے اور جاری رہے تو مستقبل قریب میں اسلامی تمدن کے سر اٹھانے کی زمین فراہم کر سکتی ہے۔ آیت اللہ العظمہ سید علی خامنہئی نے فرمایا کہ سامراج اور رجعت پسندوں کے محاذ کے ترجمان اپنی زبان پر اسلامی بیداری کے نام سے ہی وحشت زدہ ہوتے ہیں اور یہ نام بھی اپنی زبان پر نہیں لاتے۔ آپ نے فرمایا کہ اسلامی بیداری اس وقت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کی نشانیاں پورے عالم اسلام میں دیکھی جا سکتی ہیں، اور اس کا سب سے بڑا اثر یہ ہے کہ رائے عامہ اور خاص طور پر نوجوان نسل اسلامی عظمت و شوکت کو دوبارہ زندہ کرنا اور تسلط پسند طاقتوں کے ظالم، ستمگر اور شرمناک چہرے سے نقاب اتار لینا چاہتی ہے۔ قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمہ سید علی خامنہئی نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ اسلامی انقلاب کی کامیابی اور اس کے تابناک حقائق وعدہ الہی پر اعتماد، صبر اور استقامت اور خداوند عالم سے طلب نصرت کے زیر سایہ جلوہ گر ہوئے ہیں، فرمایا کہ آج یہ گراں بہا تجربہ ان قوموں کی دسترس میں ہے جو سامراج اور استبداد کے مقابلے میں اٹھ کھڑی ہوئی ہیں اور جنہوں نے امریکہ کی تابع فاسد حکومتوں کو سرنگوں کر دیا یا پھر ان کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی ہیں۔ قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمہ سید علی خامنہئی نے اپنے اس اہم خطاب میں علماء دین کی سنگین ذمہ داریوں کی یاد دہانی کراتے ہوئے فرمایا، علماء دین اور دیندار لوگوں کو پوری طرح ہوشیار اور چوکنا رہنا چاہیے۔ قائد انقلاب اسلامی نے غیر مطمئن نظریاتی مراکز قائم کرنے، نام نہاد مفتیوں کو ڈھال کر لوگوں کے سامنے پیش کرنے اور دیندار و متقی شخصیات پر الزام تراشی کرنے پر مبنی امریکہ اور صہیونزم سے وابستہ ایجنٹوں کی کوششوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، متاع دنیا کے رنگین دسترخوان پر بیٹھنا اور صاحبان زور و زر کے احسان اور رحم و کرم سے آلودہ ہونا عوام سے جدا ہونے اور ان کے اعتماد اور اخلاص کے ختم ہو جانے کا خطرناک ترین عامل ہے۔ آپ نے لیبیا، مصر، تیونس، شام، پاکستان، عراق اور لبنان کے حالات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، مغربی پروپیگنڈے اور علاقے کے بکے ہوئے ذرائع ابلاغ شام میں تباہ کن جنگ کو شیعہ اور سنی کا نام دے رہے ہیں، اور وہ صہیونیوں نیز شام اور لبنان میں استقامتی تحریک کے دشمنوں کے لیے محفوظ راستہ فراہم کر رہے ہیں، جبکہ شام میں تنازع شیعہ اور سنی کا نہیں بلکہ صہیونیت مخالف مزاحمتی قوتوں کے حامیوں اور ان کے مخالفین کا ہے۔
آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے بحرین کے مسائل کا بھی ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ بحرین میں مظلوم اکثریت جو برسوں سے بنیادی حقوق اور حق رائے دہی سے محروم ہے، اپنے برحق مطالبے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی ہے، لیکن چونکہ بحرین کی مظلوم اکثریت شیعہ ہے، ظالم بے دین حکومت اپنے آپ کو سنی ظاہر کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور یورپ اور مغرب اور ان کے اتحادیوں کے ذرائع ابلاغ بحرین کے حالات کو شیعہ اور سنی کا نام دے رہے ہیں۔ قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ یہ وہ مسائل ہیں جو علماء دین اور انصاف پسند مصلحین کو اپنی جانب متوجہ کر رہے ہیں اور صورتحال کا بغور جائزہ لینے کی دعوت دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان مسائل کے پیش نظر علماء دین کا یہ فرض ہے کہ وہ قومی اور جماعتی بنیادوں پر اختلاف پیدا کرنے کے سلسلے میں دشمنوں کے مقاصد کو پوری طرح سمجھیں اور درک کریں۔ قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے مسئلہ فلسطین کے بارے میں بھی فرمایا کہ جو بھی بیت المقدس اور سرزمین فلسطین اور فلسطینی عوام کی آزادی کا نعرہ تسلیم نہیں کرتا یا اس کو پس پشت ڈال کر مزاحمتی قوتوں سے پیٹھ پھیر لیتا ہے، وہ قصوروار ہے۔ آپ نے فرمایا کہ امت اسلامیہ کو ہر جگہ اور ہر وقت اس واضح، بنیادی اور اہم معیار کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ از خداوند متعال هدایت و دستگیری و کمک و رحمتش را برای شما و همه ملت‌های مسلمان مسئلت می‌کنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عالمی اسلامی بیداری کونسل کے سیکریٹری جنرل نے کہا ہے کہ انقلابی مسلمانوں کے لیے حریت پسندی اور اسلام پسندی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ بات انہوں نے تہران میں علماء اسلام اور اسلامی بیداری کے موضوع پر ہونے والی عالمی کانفرنس کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ ڈاکٹر علی اکبر ولایتی نے کہا کہ عوامی مظاہروں کے دوران اسلامی نعروں کا لگایا جانا اور نماز باجماعت کا قیام اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ مسلمان انقلابیوں کے لیے آزادی اور اسلام ایک دوسرے کا اٹوٹ حصہ ہیں۔ عالمی اسلامی بیداری کونسل کے جنرل سیکریٹری نے کہا کہ مغربی طاقتوں نے مشرق وسطی اور شمالی افریقہ میں اٹھنے والی اسلامی بیداری کی موجوں کو ہائی جیک کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ مغربی ممالک بہار عرب کے نام کا پرچار کر کے مذکورہ عوامی تحریکوں کے اسلامی تشخص اور پہلوؤں کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ علماء اسلام اور اسلامی بیداری کے بارے میں 2 روزہ عالمی کانفرنس آج سے تہران میں شروع ہو گئی ہے، جس میں دنیا بھر کے جید علماء کرام شرکت کر رہے ہیں۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ بھی اس کانفرنس میں شرکت کی غرض سے تہران پہنچ گئے ہیں۔ سید حسن نصر اللہ اس کانفرنس کے مہمان خصوصی ہیں۔ وہ تہران میں اپنے قیام کے دوران اسلامی بیداری کانفرنس میں شرکت کے علاوہ اعلیٰ ایرانی حکام سے ملاقات اور گفتگو کریں گے۔ ایران میں ایکسپو کے زیر عنوان اسلامی جمہوریہ ایران کی برآمداتی توانائیوں کی نمائش جو اتوار کو تہران میں شروع ہوئی تھی، بدستور جاری ہے۔ اس نمائش میں ایران اور دیگر ملکوں کی 800 برآمداتی کمپنیاں شریک ہیں۔ اس نمائش میں جنوبی کوریا، ہندوستان، عمان، اٹلی، نائجیریا، تیونس، شام، جرمنی، ترکی، عراق، افغانستان، پاکستان، رومانیہ، یونان اور روس جیسے ممالک شامل ہیں۔ ان ممالک کی برآمداتی کمپنیاں اس نمائش میں اپنی توانائیوں کو مظاہرہ کر رہی ہیں تاکہ وہ ایران سے کافی کچھ لے کر جائیں اور آئندہ سفر میں ایران کے ساتھ اپنی تجارت میں اضافہ کر سکیں۔ مذکورہ نمائش کا اہتمام کرنے والی کمیٹی کے سربراہ حمید رضا فضل علی نے کہا ہے کہ ایران ایکسپو نمائش ایران کی برآمداتی مصنوعات کو پیش کرنے کا بہترین موقع ہے اور اس سے ایران کی مصنوعات کو برآمد کرنے کا راستہ ہموار ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس نمائش میں دنیا کے بہت سے ملکوں کے تاجروں اور ان کی برآمداتی کمپنیوں نے شرکت کی ہے۔ نمائش کے منتظم فضل علی نے کہا کہ ان میں سے بہت سے وفود نے اپنے اپنے ملکوں کے اعلیٰ رتبہ حکام کے ساتھ اس نمائش میں شرکت کی ہے۔ ناظرین، آج ایران میں خلیج فارس کا قومی دن منایا جا رہا ہے۔ اس مناسبت سے ملک بھر کے مختلف علاقوں اور خاص طور سے ساحلی علاقوں میں خصوصی تقریبات کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ایک رپورٹ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی حسن زیدی۔ خلیج فارس کے قومی دن کی مناسبت سے خلیج فارس کے مختلف جزائر میں مختلف پروگراموں کا اہتمام کیا گیا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب پرتگالی
ایران کے ان جزائر سے باہر نکالے گئے تھے، لہٰذا یہ قومی سرحدات کے تحفظ کا بھی دن کہلایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اس وقت ہم لوگ خلیج فارس میں اور بندر عباس کے سواحل سے زیادہ ہم لوگ دور نہیں ہوئے ہیں، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پر امریکہ نے اپنی پوری خباثت کے ساتھ ایک مسافر بردار ایرانی طیارے کو گرا دیا تھا اور اس میں قریب 300 لوگ شہید ہو گئے تھے۔ تو اس وقت ان کو خراج عقیدت بھی پیش کیا گیا۔ خلیج فارس کے قومی دن کی مناسبت سے ہمارے ساتھی حسن زیدی کی تیار کردہ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ جنوبی عراق میں کار بموں کے دھماکے میں شہید ہونے والوں کی تعداد 61 ہو گئی ہے۔ عراق کے جنوبی شہر المارا میں 3 کار بم دھماکوں میں جو پیر کو ہوئے 61 افراد شہید اور 52 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ دوسری طرف شمالی عراق کے شہر کرکوک میں دجلہ آپریشن کمان کے ایک کمانڈر اور آئل کمپنی کا ایک ملازم بھی مسلح افراد کے حملے میں جاں بحق ہو گیا ہے۔ عراقی دارالحکومت بغداد میں بھی کار بم کے ایک دھماکے میں کم سے کم ایک شخص کے جاں بحق اور درجنوں کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ دریاسنا مسلح گروہوں نے موصل شہر کے جنوب میں ایک پولیس چوکی پر حملہ کر کے متعدد پولیس اہلکاروں کو جاں بحق اور زخمی کر دیا ہے اور کچھ دیر کے لیے اس چوکی پر اپنا قبضہ بھی کر لیا تھا۔ بعض عراقی ذرائع کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ عراقی فوج کے ایک جنگی طیارے کو ملک کے شمال میں مسلح گروہوں نے مار گرایا ہے۔ جنوبی عراق کے ریسرچ سینٹر کے سربراہ علی رمضان الاؤسی نے فارس نیوز ایجنسی سے اپنی گفتگو میں کہا ہے کہ سعودی عرب، قطر اور ترکی عراق میں جاری بدامنی کے واقعات میں شریک ہیں۔ مذکورہ عراقی تجزیہ نگار کا کہنا تھا کہ یہ ممالک عراق میں سرگرم دہشت گرد گروہوں کی مالی اور اسلحہ جاتی حمایت کر کے عراق میں جمہوری اور سیاسی عمل کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جنوبی عراق کے ریسرچ سینٹر کے سربراہ علی رمضان الاؤسی نے کہا کہ خلیج فارس کے عرب ممالک چونکہ اس عراق کے جمہوری ہمسائے ہیں، عراق جیسے جمہوری ملک کے ہمسائے ہیں جو ایران کے پڑوس میں واقع ہے، اس لیے وہ ایرانو فوبیا کو ہوا دے کر رائے عامہ کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیبیا کی وزارت داخلہ اور خارجہ کی عمارتوں کا محاصرہ بدستور جاری ہے اور سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر ملازمین کو عمارت کی جانب جانے سے روک دیا گیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق لیبیا کے وزیر اعظم علی زیدان نے ایک پریس کانفرنس کے دوران اس خبر کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ بعض مسلح افراد نے وزارت خارجہ اور داخلہ کی عمارتوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ قبضہ کرنے والے مطالبہ کر رہے ہیں کہ سابق حکومت کی باقیات کو نئی حکومت میں کوئی عہدہ نہ دیا جائے۔ وزیر اعظم زیدان نے کہا کہ حملہ آوروں کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں اور انہیں دونوں وزارت خانوں سے قبضہ ختم کرنے کی غرض سے آمادہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے عوام سے بھی اپیل کی کہ وہ ملک کی بقا اور سلامتی کے لیے قومی اسمبلی اور حکومت کی حمایت کریں۔ لیبیا کے وزیر اعظم نے طرابلس میں فرانس کے سفارت خانے پر کیے جانے والے حملے کی بھی مذمت کرتے ہوئے اسے دہشت گردی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ حملہ ان کی حکومت کے خلاف ایک سازش ہے جس کا مقصد ملک کی ترقی کے عمل کو سبوتاش کرنا ہے۔ شام میں مغرب کے حمایت یافتہ دہشت گرد گروہوں کی دہشت گردی اور ان کے خلاف فوج کا آپریشن جاری ہے۔ دمشق سے موصولہ رپورٹ کے مطابق ایک دہشت گردانہ حملے میں شام کے وزیر اعظم وائل الحلقی بال بال بچ گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق یہ حملہ دمشق کے مرکزی علاقے المزہ میں کیا گیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ وزیر اعظم وائل الحلقی کو اس میں کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے۔
دوسری جانب شام اور لبنان کی سرحد کے قریب واقع علاقے القصیر میں دہشت گردوں کے خلاف شامی فوج کے آپریشن میں بھاری مقدار میں اسرائیلی ساخت کا اسلحہ برآمد ہوا ہے۔ القصیر کے مضافات میں دہشت گردوں اور فوجیوں کے درمیان لڑائی آخری اطلاعات ملنے تک جاری تھی۔ ادھر فوج نے جورت الشیعہ کے علاقے میں دہشت گردوں کی دراندازی کی ایک کوشش کو ناکام بنا دیا ہے۔ ایک اور رپورٹ کے مطابق فوجیوں نے حلب کے شیخ سعید نامی علاقے کے بڑے حصے کو بھی دہشت گردوں سے واپس لے لیا ہے۔ تاہم دہشت گردوں نے علاقے کے عوام کی ایک بڑی تعداد کو یرغمال بنا رکھا ہے اور انہیں انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، اس لیے فوج آپریشن میں احتیاط سے کام لے رہی ہے، جس کی وجہ سے فوج کی پیش قدمی میں سست روی کا مشاہدہ کیا گیا ہے۔ امریکہ کے ریپبلکن اور ڈیموکریٹ دونوں پارٹیوں کے سینئر لیڈروں نے شام کے خلاف فوجی کارروائی کی مخالفت کی ہے۔ واشنگٹن سے موصولہ رپورٹ کے مطابق ریپبلکن پارٹی کے سینئر سینیٹر جان مکین نے شام میں فوجی بھیجنے کی بابت خبردار کیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق سینیٹر جان مکین نے کہا ہے کہ موجودہ حالات میں شام کے اندر فوج بھیجنا امریکہ کی بہت بڑی غلطی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ شام کے عوام امریکہ کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور شام کے اندر فوج اتارنے سے پورے مشرق وسطی میں امریکہ مخالف جذبات بھڑک اٹھیں گے۔ جان مکین نے کہا کہ واشنگٹن کو شام کے تعلق سے دمشق کے مخالفین کو اسلحے کی سپلائی سمیت دیگر اقدامات پر ہی توجہ مرکوز رکھنا چاہیے۔ اسی طرح کیوبا کی نیوز ایجنسی پرنسا لاتینا نے رپورٹ دی ہے کہ امریکہ کے ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹ پارٹی کے رکن جان شوکوفسکی نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ شام کے خلاف کیمیائی اسلحے کے الزامات کے تعلق سے بہت زیادہ احتیاط سے کام لیا جائے۔ انہوں نے NBC ٹی وی سے گفتگو میں کہا کہ 2003 میں عراق کی جنگ عام تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے بارے میں ایک غلط رپورٹ کی بنیاد پر شروع ہوئی تھی۔ بنابراین امریکہ کے وقار کے تحفظ کے لیے شام کے تعلق سے بہت زیادہ احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ امریکہ شام پر مخالفین کے خلاف کیمیائی اسلحے کے استعمال کا الزام لگا کے شام کے اندر فوجی مداخلت کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان کے شہر پشاور میں ہونے والے خودکش دہشت گردانہ بم دھماکے میں مرنے والوں کی تعداد 8 ہو گئی ہے، جبکہ 43 افراد زخمی بتائے جاتے ہیں۔ پشاور میں حکام اور مقامی باشندوں کا کہنا ہے کہ دھماکہ انتہائی مصروف جمرود بازار میں اس وقت ہوا جب لوگ بس اسٹاپ پر ایک بس میں سوار ہو رہے تھے۔ پشاور میں اسپتال کے ذرائع کا کہنا ہے کہ 43 زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا ہے، جن میں متعدد کی حالت تشویشناک ہے۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ دھماکے کی جگہ ایک پولیس وین بھی کھڑی تھی۔ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ پشاور خودکش دھماکے میں افغانستان کے سابق وزیر اعظم قاضی امین وقار کے بیٹے قاضی بلال بھی ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس خبر کی تصدیق قاضی بلال کے بھائی قاضی یحییٰ نے کی ہے۔ کراچی میں دہشت گردی کے مسلسل واقعات کے پیش نظر پیپلز پارٹی MQM اور ANP نے مشترکہ اجلاس منعقد کیا ہے۔ یہ اجلاس سابق وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ کی رہائش گاہ پر ہوا، جس میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ اجلاس میں قائم علی شاہ، فاروق ستار اور شاہی سید جیسے متعدد رہنماؤں نے شرکت کی۔ اجلاس میں طے پایا کہ موجودہ حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تینوں جماعتیں مشترکہ حکمت عملی طے کریں گی۔ پاکستانی ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس 2.5 گھنٹے تک جاری رہا۔ بنگلہ دیش میں گزشتہ دنوں گرنے والی 8 منزلہ عمارت کا ملبہ ہٹانے کا کام جاری ہے، تاہم کسی بھی شخص کے زندہ بچنے کی امیدیں دم توڑ گئی ہیں۔ دارالحکومت ڈھاکے کے نواحی علاقے میں واقع یہ عمارت بدھ کے روز اس وقت اچانک گر گئی تھی جب اس میں تقریباً 3000 لوگ موجود تھے۔ اب تک اس سانے میں 400 لوگوں کے مارے جانے کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ 2400 کے قریب لوگ زخمی بتائے جاتے ہیں۔ حادثے کو 6 روز گزرنے کے بعد عمارت کے ملبے تلے دبے کسی بھی شخص کے زندہ بچ جانے کی امیدیں ختم ہو گئی ہیں۔ اس سانحے کے تعلق سے 6 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے، جن میں عمارت کا مالک بھی شامل ہے۔ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے عوام سے وعدہ کیا ہے کہ اس سانحے کے ذمہ داروں کو سزا دی جائے گی۔ دریا ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے دارالحکومت ڈھاکے کی سڑکوں پر مظاہرے کیے ہیں، جس کے دوران کئی مقامات پر پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی ہیں۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کے گولے استعمال کیے اور کئی مقامات پر لاٹھی چارج بھی کیا۔ اور ناظرین، آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر پیش خدمت ہیں۔
میدان عمل میں عوام کی موجودگی اور اسلامی استقامت دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنانے کی کلید ہے، قائد انقلاب اسلامی کا خطاب۔ علماء اسلام اور اسلامی بیداری، تہران میں بین الاقوامی کانفرنس، سید حسن نصر اللہ سمیت ممتاز اسلامی اسکالروں کی شرکت۔ عراق میں دہشت گردی اور بدامنی، المارہ میں کار بموں کے دھماکے، 113 سے زائد شہید اور زخمی۔ ناظرین، خبریں اپنے اختتام کو پہنچی۔ تازہ ترین خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ دیکھ سکتے ہیں، پتہ ہے urdu.sehertv.ir۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمہ سید علی خامنئی نے فرمایا ہے کہ اسلامی اصولوں پر ثابت قدم رہنا اور میدان عمل میں عوام کی موجودگی دو اہم کلیدی عوامل ہیں جن کی وجہ سے دشمنوں کی تمام سازشیں، ہتھ کنڈے اور مکر و فریب ناکام ہو جاتے ہیں۔ ابعاد این بیداری مبارک بسی گسترده و دارای امتدادی رمزگونه است۔ قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمہ سید علی خامنئی نے پیر کو تہران میں علماء اسلام اور اسلامی بیداری کے زیر عنوان بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب میں فرمایا کہ مذہبی مراکز اور ان کے مقام و منزلت کا تحفظ، طویل المیاد ہدف کا تعین، مغرب کے وعدوں پر بھروسہ کرنے کے تلخ تجربات کی تکرار سے پرہیز، قومی اور مذہبی خونریز جنگ بھڑکانے کے تعلق سے کی جانے والی سازشوں سے ہوشیار رہنا اور مسئلہ فلسطین کو فراموش نہ کرنا، یہ وہ موضوعات ہیں جنہیں اسلامی بیداری کی تحریکوں کے اہم معیارات اور کسوٹی کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ اسلامی بیداری ایک حیرت انگیز واقعہ اور لہر ہے، اور اگر صحیح اور سالم یہ لہر بچ جائے اور جاری رہے تو مستقبل قریب میں اسلامی تمدن کے سر اٹھانے کی زمین فراہم کر سکتی ہے۔ آیت اللہ العظمہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، خبرنامے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sehertv.ir اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے خبریں @sehertv.ir۔ انٹرنیٹ پر براہ راست ہماری نشریات آپ ان پتوں پر دیکھ سکتے ہیں: urdu.sehertv.ir/Android، urdu.sehertv.ir/iOS اور urdu.sehertv.ir/live۔ لیجیے اب آپ تفصیل کے ساتھ خبریں ملاحظہ فرمائیے۔ میدان عمل میں عوام کی موجودگی اور اسلامی استقامت دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنانے کی کلید ہے، قائد انقلاب اسلامی کا خطاب۔ علماء اسلام اور اسلامی بیداری، تہران میں بین الاقوامی کانفرنس، سید حسن نصر اللہ سمیت ممتاز اسلامی اسکالروں کی شرکت۔ عراق میں دہشت گردی اور بدامنی، المارہ میں کار بموں کے دھماکے، 113 سے زائد شہید اور زخمی۔ علی خامنئی نے فرمایا کہ سامراج اور رجعت پسندوں کے محاذ کے ترجمان اپنی زبان پر اسلامی بیداری کے نام سے ہی وحشت زدہ ہوتے ہیں اور یہ نام بھی اپنی زبان پر نہیں لاتے۔ آپ نے فرمایا کہ اسلامی بیداری اس وقت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کی نشانیاں پورے عالم اسلام میں دیکھی جا سکتی ہیں، اور اس کا سب سے بڑا اثر یہ ہے کہ رائے عامہ اور خاص طور پر نوجوان نسل اسلامی عظمت و شوکت کو دوبارہ زندہ کرنا اور تسلط پسند طاقتوں کے ظالم، ستمگر اور شرمناک چہرے سے نقاب اتار لینا چاہتی ہے۔ قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمہ سید علی خامنئی نے اس بات پر